بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اس لمحے کی جب دل کا پردہ ہٹتا ہے، جب آنکھوں سے پردے اٹھتے ہیں، جب ہم اپنی گناہوں کی سیاہی کو محسوس کرتے ہیں اور ہدایت کا پہلا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ دل کا نور کب آتا ہے؟ یہ تب آتا ہے جب انسان کا دل گناہوں سے تنگ آ جاتا ہے، جب دنیا کی لذتیں اس کو سکون نہیں دے پاتی، جب وہ رات کی تنہائی میں روتا ہے اور اس کے دل سے صدا نکلتی ہے، یا اللہ بس اب اور نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک روح حلق تک نہ آ جائے، جب دل میں احساس جاگ جائے، جب گناہ کرتے ہوئے ضمیر چیخ اٹھے، جب انسان اپنے نفس کی جنگ لڑے، تب ہدایت کی روشنی آہستہ آہستہ دل میں داخل ہونا شروع ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک ہونے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ دنیا کی رونقیں دل کو خوشی نہیں دے رہی، لوگوں کی باتیں، مال، شہرت، تعریف، کچھ بھی دل کو بھر نہیں پا رہا، تو سمجھ جائیں یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، واپس آ جاؤ، تمہارے سکون کا ذریعہ میں ہوں، نہ کہ یہ دنیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، گناہ وہ بوجھ ہے جو انسان کو اللہ سے دور لے جاتا ہے اور ہر دوری میں بے چینی ہوتی ہے۔ جب آپ گناہ کو چھوڑنے لگیں تو دل میں تنگی آئے گی، نفس لڑے گا، لیکن یہی وہ لمحہ ہے جب اصل جنگ شروع ہوتی ہے، اور جو شخص اس جنگ کو جیت لیتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یاد رکھیے، گناہ سے بچنے کے لیے آپ کو خود کو بدلنا ہوگا، اپنے اندر جھانکنا ہوگا، اپنی نفس سے سوال کرنا ہوگا، کیا میں وہی کر رہا ہوں جو میرے رب کو پسند ہے؟ آج کل ہر طرف دنیا کی دوڑ ہے، لوگ نیکی سے زیادہ شہرت کے پیچھے ہیں، لیکن وہی انسان کامیاب ہے جو چھپ کر روتا ہے، جو سجدے میں جا کر روتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے ہدایت دے دے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن سنتے تو کئی مرتبہ زمین پر گر جاتے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دل کا نور صرف اللہ سے جڑنے میں ہے۔ اگر آپ کا دل بھی کسی بات پر بوجھل ہے، اگر آپ کو رونا آ رہا ہے بغیر کسی ظاہری وجہ کے، اگر آپ کی نیندیں بے چین ہیں، تو سمجھ لیں اللہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ بس ایک قدم اٹھائیں، صدقے دل سے اللہ کو پکاریں، پھر دیکھیں وہ کیسے آپ کے دل میں روشنی بھر دیتا ہے، کیسے رات کے سجدے میں دل مطمئن ہونے لگتا ہے، کیسے ہر پریشانی میں دل کہتا ہے، الحمدللہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اگر آج بھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، تو یقین جانیے آپ کی یہی سوچ آپ کو ہدایت کی طرف لے کر جا رہی ہے، کیونکہ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ آپ شرمندہ ہوں۔ یہ تو اللہ کا خاص کرم ہے کہ آپ کے دل میں ندامت ڈال دی گئی ہے۔ تو آج رات ہی تنہائی میں وضو کر کے اللہ کو دل سے پکاریے اور کہیں، یا اللہ میں تھک گیا ہوں اس دنیا سے، میری اصلاح فرما دے، مجھے اپنے ان بندوں میں شامل کر دے جن کے دل میں نور ہوتا ہے، جو ہر گناہ پر شرمندہ ہوتے ہیں اور جو تیری رضا چاہتے ہیں۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے
روتا ہے, ندامت کے آنسو بہا لیتا ہے, تو وہ دل جس پر گناہوں کی سیاہی جم چکی ہوتی ہے آہستہ آہستہ صاف ہونے لگتی ہے. لیکن سوال یہ ہے, اس دل کی روشنی کو کیسے باقی رکھا جائے؟ حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک بندے کے دل پر گناہوں کے اثرات سیاہ نقطوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتے ہیں. یعنی گناہ صرف عمل نہیں ہوتے, یہ ہمارے دل پر دھبے چھوڑ جاتے ہیں, اور توبہ, ذکر اور اللہ سے جڑنے سے وہ دھبے صاف ہونے لگتے ہیں. مگر اگر ہم پھر اسی غفلت میں لوٹ جائیں, پھر وہی گناہ, وہی لاپرواہی, تو دل پھر سیاہ ہونے لگتا ہے. دل کا نور ایک تحفہ ہے جس کی حفاظت ہمیں خود کرنی چاہیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک چراغ, اگر اس پر دھول پڑتی جائے, اگر تیل ختم ہوتا جائے تو روشنی مدھم پڑ جاتی ہے. تو کیا کرے یہ نور باقی رہے؟ نمبر 1, پہلی چیز, قرآن سے تعلق. قرآن دل کا آئینہ ہے. جب آپ روز تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھتے ہیں تو یہ دل کے زنگ کو صاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب یعنی قرآن مجید آ چکی ہے. دوسری چیز, تہجد اور تنہائی میں دعا کرنا. رات کا وقت جب سب سو رہے ہوں اور آپ صرف اللہ کے سامنے کھڑے ہوں, یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل کا چراغ تیز جلنے لگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, تہجد اہل ایمان کا شرف ہے, اور جب آپ رو رو کر اللہ سے بات کرتے ہیں تو آپ کا دل نرمی پکڑنے لگتا ہے. تیسری چیز, نیک صحبت. اگر آپ ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں جو صرف دنیا کی باتیں کرتے ہیں, جو غیبت, طنز, فخر میں لگے رہتے ہیں, تو دل کا نور کم ہونے لگتا ہے. لیکن اگر آپ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, جو نرم مزاج ہوتے ہیں, تو وہ دل کو قویت دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, لہذا تم میں سے ہر ایک دیکھے گے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. چوتھی چیز, ذکر الہی. جب بھی آپ کا دل پریشان ہو, چپکے سے کونے میں بیٹھ جایا کریں, آنکھیں بند کر لیا کریں اور صرف اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, خبردار, اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں. یہ ذکر وہ کنجی ہے جو دل کے بند دروازوں کو کھولتی ہے. پھر بھی اگر کبھی دل بجھ جائے, اگر کبھی لگے کہ دل پھر ساکت ہو گیا ہے, تو سمجھ لیں یہ ایک اشارہ ہے کہ آپ کو پھر سے لوٹنا ہے اللہ کی طرف. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے تھے, میں نے اپنے دل کو جب بھی سخت پایا, میں نے اسے قبرستان یا سجدے میں نرم پایا. یعنی دل کی سختی دنیا میں نہیں, اللہ کے در پر ختم ہوتی ہے. تو اگر آپ تھک گئے ہیں, اگر لگتا ہے کہ دل پھر سے اندھیرا ہو رہا ہے, تو بس پھر ایک سجدہ, ایک آنسو بہائیں اور ایک سچی توبہ کافی ہے. اور جان لیں, ہدایت ایک لمحے کا نام ہے, اور وہ لمحہ کبھی بھی آ سکتا ہے. بس دل میں اللہ سے سچی طلب ہونی چاہیے. آج کی ویڈیو بس یہاں ختم نہیں ہو رہی, بلکہ آپ سے یہ سوال چھوڑ کر جا رہی ہے, آپ کا دل کس طرف جا رہا ہے, روشنی کی طرف یا تاریکی کی طرف؟ آپ روز اپنے دل کا محاسبہ کریں, اپنی رب سے جڑے رہیں, کیونکہ جس دن دل اللہ سے جڑ گیا, سمجھو وہ دن ہی آپ کی اصل زندگی کی شروعات بن گیا. اللہ آپ سب کے دلوں کو نور سے بھر دے, آمین یا رب العالمین. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور دوستوں کے تک پہنچائیں, تاکہ کسی اور کے دل کا چراغ بھی جل اٹھے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. جزاک اللہ خیرہ.